آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ غزہ کے بچے پانی کی ایک بوند کے لیے ترسے، 95% ریلیف آپریشنز بند، ایڈ ایجنسی کا الزام۔ اسرائیلی ایئر اسٹرائیک میں 45 زندگیاں آج صبح سے ختم، خان یونس میں خون کی برسات۔ یمن کے رس عیسیٰ پورٹ پر امریکہ کی ایئر اسٹرائک، 74 ہلاکتیں، 171 زخمی۔ ایران نے منایا اپنا آرمی ڈے، نئے ڈرونز، میزائلز اور ٹینکس کا شاندار مظاہرہ۔ سوڈان کے الفشار شہر میں RSF ملیشیا کی گولی باری، 35 لوگ شہید، 40 زخمی۔ امریکہ کا نیا پورٹ فی سسٹم، چائنا نے دیا تیکھا جواب، شپنگ ہو جائے گی مہنگی۔ رشیا کا میزائل اور ڈرون حملہ، یوکرین کے 2 شہروں میں تباہی۔ بنگلہ دیش میں BNP پارٹی کا دعویٰ، الیکشنز ڈیلے کر رہی ہے انٹرم حکومت۔ اور پاکستان کی حکومت کی 30 اپریل کی ڈیڈ لائن، انلیگل فارنرز کو ملک سے نکالنے کا پلان، افغانستانی پریشان۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 18 اپریل 2025، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ اور سب سے پہلے بات غزہ کی۔ جب دنیا اپنی صبح کا ناشتہ کر رہی ہوتی ہے، غزہ کے بچے صرف پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ نہ دودھ، نہ روٹی، نہ کوئی امید، بس پانی مل جائے تو وہی ان کے لیے دودھ سے کم نہیں ہوتا۔ آپ اس ویڈیو کو اب بھی یہاں سے سننا اور دیکھنا بند کر سکتے ہیں، لیکن غزہ کی مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں ان کی آواز اور تکلیف کو دنیا تک پہنچاؤں۔ تازہ رپورٹس کے مطابق غزہ کے بچوں کو ایک وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نصیب نہیں ہو پا رہا، جو مل بھی جاتا ہے وہ بھی پیٹ بھر نہیں ملتا۔ ایڈ ایجنسیز کا کہنا ہے کہ غزہ کے 95% ریلیف آپریشنز یا تو بند ہو چکے ہیں، مدد کے جتنے کام تھے 95% یا تو بند ہو چکے ہیں، یا پھر اسرائیل کے بمبارڈمنٹ اور بلاکیڈ کی وجہ سے ان کا کام ادھورا رہ گیا ہے۔ آکسفیم کی ریپریزنٹیٹو بشرا خلیل کہتی ہیں، بچے کینڈ فوڈ یعنی کہ ڈبہ بند کھانے پر گزارا کر رہے ہیں، اور وہ بھی کبھی ملتا ہے کبھی نہیں۔ میل نیوٹریشن یعنی کپوشن اور بھوک نے ہر دوسرے بچے کا چہرہ زرد اور کمزور کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی ایمرجنسی کوارڈینیٹر کہتی ہیں، ہم ہیلپ لیس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ہاتھ پیر ہوتے ہوئے معذور ہو گئے ہیں، ہم بس دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو مرتے ہوئے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سپلائی ختم ہو چکی ہے، زخموں کو صاف کرنے تک کی دوا موجود نہیں ہے غزہ میں۔ 18 مہینے سے چلا آ رہا ظلم اور اب پوری طرح سے امپوز کی گئی ناکہ بندی نے غزہ کے لوگوں کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف ایڈ کا نہیں، یہ ضمیر کا بھی مسئلہ ہے۔ ایک وقت کا کھانا دنیا کے کسی بھی بچے کا بنیادی حق ہے، لیکن غزہ کے بچوں کے لیے یہ بھی کسی خواب سے کم نہیں۔ ان کا حق پہلے بھی مارا جا رہا تھا، آج بھی مارا جا رہا ہے، اور افسوس کہ اپنے حق کے ساتھ غزہ کے بچے خود بھی مارے جا رہے ہیں۔ کیا غزہ کے بچوں کے ساتھ دنیا کے رہنماؤں کی انسانیت بھی مر چکی ہے، یا صرف وہ سو رہی ہے اپنی باری آنے تک کے لیے؟ غزہ کے بچے بھوکے ہیں، لیکن دنیا کی خاموشی اور زیادہ بھیانک ہے۔ اس خاموشی سے بھیانک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ خان یونس کا ایک باربر ٹینٹ، ایک نائی کا ٹینٹ، جہاں لوگ صرف ہیئر کٹ کروانے آتے تھے، بال کٹوانے، وہاں آج خون کی برسات ہوئی، بال نہیں گرے۔ اسرائیلی ایئر اسٹرائک نے 6 زندگیاں وہاں چھین لی، جن میں چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔ یہ ایک کہانی ہے۔ 45 فلسطینی صرف آج کی صبح سے شہید ہو چکے ہیں۔ جب تک میں یہ خبر بنا رہا ہوں، جب یہ ایڈٹ ہو کر آپ تک پہنچے گی یا جب آپ اسے دیکھیں گے، یہ تعداد ہو سکتا ہے بڑھ جائے۔ غزہ میں ہر کونے سے صرف ایک ہی پکار سنائی دیتی ہے، بس کرو، اب رک جاؤ۔ یہ صرف ایک باربر کا ٹینٹ نہیں تھا، یہ کسی کا سپنا تھا۔ اب وہاں اس کے سپنوں اور نہ جانے کتنوں کے اپنوں کی صرف راکھ بچی ہے۔ اس حملے میں لوگ ایسے نظر آتش ہوئے کہ اجلے چاند اور پھول سے نرم چہرے کوئلے کی مانند سیاہ اور سخت ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کیا کہا ہے۔ اگلی خبر کہتی ہے کہ غزہ میں امریکہ کے سپورٹ سے جاری اسرائیلی حملوں کے درمیان ایک اور چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ہارڈ کور وکیل، پیروی کرنے والے اور اسرائیل میں امریکہ کے امبیسڈر مائک ہکبی نے آکوپائیڈ جیروسلم میں مسجد الاقصی کی البراق وال یا براق دیوار جو ہے اس کا دورہ کیا۔ انہوں نے وال میں ایک نوٹ رکھا، یہ نوٹ نہیں لکھ کے، اسرائیل کے لیے دعا کی، اور وہ بھی امن اور ترقی کی۔
जबकि असल में गजा के बच्चे एक वक्त का खाना ढूंढने में लगे हैं। और इसराइली मिनिस्टर बेन ग्विर गजा को ऐसे ही भूखे रखने की हिमायत कर रहा है और पूरी दुनिया इनकी चीखें सुनकर भी खामोश है। क्या जेरूसलम में रहते हुए अमेरिका के एम्बेसडर को भी वो चीखें सुनाई नहीं देती? वो गजा में अमन के लिए दुआ या कोशिशें कब करेंगे? बल्कि उनका मुल्क तो और ज्यादा गोला बारूद इजराइल भेजने का फैसला कर चुका है। क्या आयरनी है, एक हाथ से बारूद और दूसरे से अमन की दुआ। अब बात यमन की। ये तीसरा लगातार बुलेटिन है जिसमें हम यमन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर बार जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनका आंकड़ा बढ़ गया। रास ईसा पोर्ट पर हमला हुआ अमेरिका का, हलाकतें बढ़कर 74 तक पहुंच गई हैं। हम आप तक लगातार रिपोर्ट्स ला रहे हैं अमेरिका के यमन के हुदैदा गवर्नरेट में रास ईसा पोर्ट पर किए गए खौफनाक एयर स्ट्राइक्स की। अब हूथी कंट्रोल्ड हेल्थ मिनिस्ट्री के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हालिया हमलों में कम से कम 74 लोगों की जान चली गई, जबकि 171 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हो सकता है इसका आंकड़ा भी जब आप देख रहे हो बढ़ चुका हो। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में दूसरी बार व्हाइट हाउस संभालने के बाद से ये हमले उन सबसे खूनी अटैक्स में हैं जो अमेरिका ने यमन पर किए हैं। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि रास ईसा पोर्ट और पाइपलाइन यमन के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक ये क्रिटिकल और इररिप्लेसेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी ऐसी फैसिलिटी जिसका कोई बदल नहीं है। यानी अमेरिका के इस हमले में हूथीस को न सिर्फ लोगों की जान का बड़ा नुकसान हुआ है बल्कि माल का भी बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका का कहना है कि इंटरनेशनल शिपिंग को सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए और इसराइल को और अमेरिकन नेवी को हूथीस के हमलों से बचाने के लिए हम उन पर हमले करते रहेंगे 24 घंटे सातों दिन। अब बात ईरान की। ईरान का आर्मी डे था आज 18 अप्रैल को। नए ड्रोन्स और मिसाइल और टैंक्स का शानदार मुजाहरा और नुमाइश की ईरान ने इस मौके पर। ईरान ने जुमे को अपने आर्मी डे के मौके पर पुरजोश मिलिट्री परेड्स की, जहां नए ड्रोन्स, मिसाइल्स, टैंक्स और दूसरे जंगी साजो सामान, हैवी हार्डवेयर्स का मुजाहरा किया गया। ये परेड उस वक्त हुई और बड़े ख़ास वक्त हुई जब ईरान और अमेरिका के दरमियान रोम में न्यूक्लियर टॉक्स का दूसरा राउंड शनिचर को होने जा रहा है और इत्तेफाक से ईरान का आर्मी डे उससे एक दिन पहले आ गया। ईरान इस मौके के जरिए अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता था, उसने कोई कसर छोड़ी भी नहीं। तेहरान में हुई परेड में जेट पावर ड्रोन्स जैसे कर्रार, आराश और मुहाजिर को दिखाया गया। ये सब ईरान के अंदर ही बनाए गए हैं। स्टेट टीवी के मुताबिक रशियन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी परेड का हिस्सा था। का ये देख लो, सिर्फ तेहरान ही नहीं, ईरान के दूसरे बड़े शहरों में भी मिलिट्री परेड्स हुई। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने भी परेड्स में शिरकत की और आर्मी को मुल्क का मजबूत किला करार दिया। उन्होंने कहा कि फौज ने ईरान की रीजनल ताकत और असर को मजबूती से साबित किया है। अब बात सूडान की, जहां खाना जंगी सिविल वॉर चल रही है। सूडान के अल-फाशर शहर में फिर खून की बरसात हुई। RSF मिलिशिया की गोलीबारी में 35 बेगुनाह लोग जान से गए, 40 जख्मी हो गए। क्या सितम है। सूडान की आर्मी का कहना है कि रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना बनाया गया और मरने वालों में औरतें और बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। जवाब में सूडान की ऑफिशियल फौज ने यानी आर्मी ने RSF का अगला हमला नाकाम बना दिया। उसके 80 लड़ाके मार गिराने का दावा किया और 10 गाड़ियां तबाह कर दी। अल-फाशर, जहां से पूरे दारफुर के लिए मदद का सिलसिला चलता है, वहां हर रोज मौत का पैगाम आ रहा है। सूडान में लड़ाई RSF, पैरामिलिट्री फोर्स और सूडान की आर्मी के बीच है। सब जमीन और तख्त की लड़ाई। अब अमेरिका चाइना की टेंशन सुनिए। अमेरिका की नई पोर्ट फीस पर चाइना ने तीखा जवाब दिया है। कहा इससे सिर्फ अमरीकियों को ही नुकसान होगा, हमें नहीं होगा। चाइना ने कहा कि इस फीस से शिपिंग महंगी होगी, सप्लाई चेन बिगड़ेगी और अमेरिका में महंगाई और बढ़ेगी। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिका को वार्निंग दी और कहा कि गलतियों से बाहर आ जाओ, वरना हम भी जवाब देना जानते हैं। अमेरिका के सो कॉल्ड शिप बिल्डिंग रिवाइवल प्लान्स पे चाइना ने सीधा कहा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। दरअसल ये सब कहा क्यों गया और हुआ क्या है? टैरिफ्स की चाल चलने के बाद अब अमेरिका ने चाइना से ताल्लुक रखने वाले जहाज़ों के लिए नया पोर्ट फी सिस्टम अनाउंस किया है।
اس کے تحت پہلے 180 دن تک کے لیے کوئی فیس نہیں لی جائے گی، یعنی $0، لیکن اس کے بعد چائنا کے مالکانہ حق والے یا چائنا سے تعلق رکھنے والے سمندری جہازوں سے ہر US سمندری سفر کے لیے، ہر امریکہ آنے والے وائج کے لیے اور باقی سامانات کے لیے ہر ٹن کے وزن کے حساب سے چارجز لیے جائیں گے۔ ایک ٹن پہ اتنا $، دوسرے ٹن پہ یہ والا کی، اور یہ ریٹس وقت کے ساتھ بڑھتے بھی رہیں گے۔ صرف چائنیز کمپنیز ہی نہیں، چائنا میں بنے ہوئے شپس جو کسی اور ملک کے کیریئر چلا رہے ہوں ان پر بھی فیوچر میں ٹول ٹیکس لگے گا۔ مطلب مان لو کہ ہماری حیثیت ہو گئی ایک جہاز کاغذ والا خریدنے کی چائنا میں بنا ہوا، تو اس پر بھی ٹیکس لگے گا۔ بات رشیا یوکرین جنگ کی۔ رشیا کا میزائل اور ڈرون حملہ پھر سے سامنے آیا ہے، یوکرین کے 2 شہروں میں بربادی اور موت کا پیغام لایا ہے۔ بربادی کہہ رہا ہوں، تباہی بہت بڑا لفظ ہے، میں کبھی تباہی کا استعمال نہیں کرتا جب تک ہونا۔ خارکیو میں میزائل اسٹرائک سے ایک شخص کی جان چلی گئی اور 15 بلڈنگز، ایک بزنس سینٹر اور ایک اسکول کو پوری طریقے سے ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ سومی میں بھی ڈرون حملہ ہوا، یہاں بھی ایک اور یوکرینی شخص ہلاک ہو گیا۔ زخمیوں میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ صبح کا منظر تھا، لیکن گونج پورے یوکرین میں سنائی دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کا 30 دن کا انرجی ٹروس ختم ہو گیا ہے، جو جنگ ایک طریقے سے سیز فائر تھا، انرجی سیکٹر پر نہیں کریں گے۔ یوکرین کی بجلی بنانے والے پلانٹس پھر سے روس کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ مارچ 18 کو ٹرمپ سے بات کرنے کے بعد رشیا نے ایسے حملوں پر روک لگا دی تھی جس میں بجلی پلانٹس پہ حملہ کیا جائے، لیکن دونوں طرف سے الزام لگے کہ وعدے توڑے جا رہے ہیں۔ کریملن نے پھر پوتن کے دفتر نے آج پھر کریملن نے تصدیق کر دی کہ مورٹوریم ختم ہو گیا ہے، اب تم اپنے جو بجلی والے کارخانے وہ خود سنبھالو۔ مطلب اب یوکرین کے انرجی پلانٹس پھر سے رشین میزائلز کے رینج میں آ گئے ہیں۔ اگلی خبر یوکرین اور روس کے بیچ سیز فائر کروانے کی امریکی کوششوں سے جڑی ہوئی ہے۔ ٹرمپ کا پیس بروکر ڈرامہ ختم شاید ہونے والا ہے۔ امن کا جھنڈا لے کر آئے تھے، لیکن لگتا ہے کہ جلد ہی ہم سے نہ ہو پائے گا کہہ کر چل دیں گے۔ US سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے جمعے کو پیرس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر کچھ دنوں میں رشیا یوکرین ڈیل کی امید نہ بنی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سیدھا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ روبیو نے کہا، ہم یہ کوشش ہفتے مہینوں تک نہیں کھینچ سکتے، اب یہ طے کرنا ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ ڈیل پاسبل ہو پائے گی یا نہیں۔ اگر نہیں تو ٹرمپ کہہ دیں گے بس اب اور نہیں، اپن جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ یا تو ڈیل ابھی یا ٹرمپ کا پیک اپ۔ پیس ٹاکس ہوں یا پالیٹکس، سب کچھ اب ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ڈپلومیسی کے نیچے ہے۔ اب خبر بنگلہ دیش سے۔ BNP پارٹی کے وائس چیئرمین شمس الزماں دودو نے آج دعویٰ کیا کہ انٹرم حکومت بنگلہ دیش کی جان بوجھ کر وہاں کے الیکشنز کو ڈیلے کر رہی ہے تاکہ عوام کے ووٹ سے BNP کو پاور میں آنے سے روکا جا سکے۔ ایک ریلی میں انہوں نے کہا کہ پورا ملک گھبرایا ہوا ہے حکومت کے رویے سے اور بڑی بے چینی ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ صاف لگ رہا ہے کہ الیکشن سے بچنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ BNP کو کارنر کیا جا سکے، کنارے کیا جا سکے۔ دودو کا کہنا تھا کہ BNP صرف ووٹ کی طاقت سے آگے آنا چاہتی ہے، لیکن حکومت راستہ روکنے میں لگی ہے۔ اگلی خبر پاکستان سے، جس کے مینلی تار افغانستان سے جڑ رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے 30 اپریل کو فائنل ڈیڈ لائن قرار دے دی ہے ان فارن نیشنلز کے لیے جو ملک میں لیگل طور پر یا بنا ویلڈ ویزا کے رہ رہے ہیں۔ پاکستان کی انٹیریئر منسٹری نے اللیگل فارنرز پلان کے تحت اپنی کریک ڈاؤن کو تیز کر دیا ہے۔ یہ قدم خاص طور پہ انڈاکیومنٹڈ افغانستانی لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی دستاویز نہیں ہے، روانہ نہیں ہے، پرچہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر طلال چودھری نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان نے دسیوں سال تک بے مثال مہمان نوازی دکھائی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی امیگریشن لاز کو سختی سے عمل میں لائیں۔ پاکستان کے اس فیصلے کے بعد سے پاکستان میں سالوں سے رہ رہے لاکھوں افغانیوں میں خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں اب یہ زمین بھی چھن نہ جائے، کیونکہ وہ لوگ طالبان کے ڈر سے یا خانہ جنگی کے ڈر سے یا امریکہ کے اور طالبان کی فائٹ سے گھبرا کر بچ کر پاکستان آئے تھے، لیکن اب ان پر مصیبت منڈرا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، اور ہاں، مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیے۔